خدایا 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 رہے سر پہ مہدی کا سایہ۔ نجف اشرف مولا امیر علیہ السلام کی قبر کے باہر ایک نابینا اپنی آنکھیں مانگ رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، یا علی مجھے آنکھیں عطا کیجئے، مجھے آنکھیں عطا کیجئے۔ دیکھیے، ہر شے دیتا اللہ ہے۔ میں یہاں پر اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیتا اللہ ہے، لیکن دیتا وہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ہے۔ یعنی جب تک آپ اس کی بارگاہ، چونکہ وہ تو خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری بارگاہ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو جب تک آپ ان ذوات کو، ان معصومین علیہ السلام کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، آپ کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود یہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، ہم ایک وسیلے کا نام ہے، ہم اس سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں، مخلوق کی چیزیں ہیں، لیتے ہیں ان سے اور خالق تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا مجھ سے رزق لیتے ہیں، اولاد لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں، نعمت لیتے ہیں، شہرت لیتے ہیں، تمہیں پہنچاتے ہیں، تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لیتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ ہیں۔ اب سماعت کیجئے کہ وہ نابینا آنکھیں مانگ رہا ہے، مجھے آنکھیں دے، مجھے آنکھیں دے۔ نادر بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے کہا کتنے دن سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا 8 دن ہو گئے۔ نادر بادشاہ کہتا میں نادر بادشاہ ہوں، حیرت ہے کہ 8 دن سے تو مولا امیر علیہ السلام کی قبر پر آ کر آنکھیں مانگ رہے، تجھے آنکھیں نہیں ملی؟ میں علی علیہ السلام کی قبر کو سلام کرنے جا رہا ہوں، میں علی علیہ السلام کی ذریعہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا اور تجھے آنکھیں نہ ملی ہوئیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس نے وہی بات کہ جو گزشتہ میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو کہی تھی۔ دیکھیے، آپ جہاں ان پروگرام کے ذریعے سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، وہاں جب آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں تو وہاں آپ اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ منتظر ٹی وی اور منتظر چینل کی پوری ٹیم کے جو اس دور میں، کہ جس دور کے اندر لوگ دنیاوی طور پر یعنی ماڈلزم کی طرف اس طرح چلے گئے کہ وہ دنیا میں اتنا گم ہو گئے کہ انہیں دین اور پھر دین کے اندر معصومین علیہ السلام کی معرفت کا خیال نہیں ہے، تو اس مشکل دور میں منتظر ٹی وی آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے پروگرام لے کر آ رہا ہے، تو آپ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ سلسلہ کم از کم تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام یہ قائم و دائم رہے۔ وہاں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، ان کو بھی یاد رکھیے، اور آپ اپنی بھی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے اور آپ دعا بھی مانگیے، اور یہ اگلی بات سماعت کیجیے کہ نادر بادشاہ قبر علی علیہ السلام پر چلا گیا۔ اب اس نابینے نے گڑ گڑاہٹ، بہت رویا، یا علی پہلے آنکھیں نہیں ہیں، اگر نادر بادشاہ واپس آیا اور آنکھیں نہ ملی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، تو مولا مہربانی فرمائے۔ بس ادھر مانگا، ادھر آنکھیں مل گئیں۔ بادشاہ جو واپس آیا تو نابینا کہنے لگا دیکھو بادشاہ، مجھے علی علیہ السلام کے در سے آنکھیں مل گئی۔ نادر بادشاہ نے کہا خاموش، مانگنا تم لوگوں کو نہیں آتا، شکوہ مولا کی ذات سے کرتے ہو۔ یعنی آپ اب اندازہ لگائیے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اتنی روحانیت پیدا کیجیے، اپنے اندر اتنی معرفت معصومین علیہ السلام کی لے کر آئیے کہ آپ ان سے مانگتے ہوئے شکوہ نہ کریں، سوچیں نہ کہ میں مانگوں گا تو یہ دیر سے دیں گے، نہیں، ان کے ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ اور پھر جس امام کی ہم رعایا ہیں، جس امام زمانہ علیہ السلام نے کہ ہم اس پیروکار ہیں، ولی عصر امام زمانہ، 12 ائمہ اور 12 ائمہ میں پھر حضرت امام زمانہ علیہ السلام، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جس نے دنیا میں آنا ہے، جس وقت دوبارہ ظہور فرمانا ہے اس امام نے، تو اس امام نے آتے ساتھ ہی خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ رجت کر کے امام بدلہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، لیکن بتلانا چاہتے ہیں کہ قائم آل محمد کی اہمیت کیا ہے۔
وہ امام زمانہ کہ جو آج غیبت کے پردوں میں ہیں، آج امام زمانہ ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، لیکن ہماری دل کی بصیرت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں اتنا یقین ہو کہ ہمارے امام ہمارے ہی آس پاس ہیں، چونکہ ہم اپنے اس امام کی رعایا ہیں۔ اور جب امام نے، میں آپ سے پھر بار بار گزارش کروں گا کہ آپ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیے، اور جب آنے والے پروگرام آئیں گے تو اس میں آپ کو میں مختلف معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بتلاتا رہوں گا کہ امام زمانہ کی نصرت کرنے کا فائدہ کیا ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے کا فائدہ کیا ہے، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ہوگا کیا۔ لیکن آج کے اس پروگرام کے اختتامی مرحلے میں میں آپ کو بتلاؤں کہ حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام جو خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے، میرے اس امام کا ظہور بیت اللہ کی چھت سے ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ اندازہ لگائیے، خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ ہمارے پہلے امام بھی کعبہ میں تشریف لائے، اور ہمارا آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی کعبہ کی چھت سے ہوگا۔ میں یہاں آج اختتامی اس میں کہ کعبہ کی چھت سے جو امام کا ظہور ہوگا، میں اپنے بھائی جناب بیر تکلم صاحب کے آپ کو 4 مصرے سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، میسر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ بلکہ مجھے 2 مصرے اور یاد آگے، میں اگلے 2 مصرے پڑھنے سے پہلے وہ آپ کو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر، اور قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو اور منتظر چینل اور اس کی پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ خدایا خدایا خدایا، رہے سر پہ مہدی کا سایہ۔